तिलावत करे, कोई जिक्र करे। मैं खुद चाहता हूं कि हर आदमी अपने एतबार से अकेले होकर अपने अल्लाह को राजी करे, इसलिए कि जैसे आपको बताया आज की रात बड़ी प्यारी रात है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खाई कि मैं कसम खाता हूं कि शब कदर अगर होती है तो 27वीं रात को होती है। तो मेरे दोस्तों, इतने बड़े सहाबी का कसम खाना यकीनन एक बहुत बड़ी बात है और हमको दुआ करना चाहिए कि अल्लाह आज की रात को बड़ी रात बना ही देवे। हाँ, लेकिन मेरे दोस्तों, ये बड़ी रात को हम इस बात की कोशिश करें कि जितना हो सके अपने आप को इबादत में लगाएं। भाई कितने हमारे भाई ऐसे हैं जिनकी फर्ज नमाजें बाकी होगी। मैं 15 साल की उम्र से बालिग हुआ, आज 40 साल की उम्र हो गई, 45 साल की उम्र हो गई, कितनी फर्ज नमाजें हमारी छुट्टी होगी। तो आज की रात को वो गनीमत समझे, अपनी फर्ज नमाजों की कज़ा करे। भाई फजर की कज़ा करे, जोहर की, आसर की, मगरिब की, इशा की, वितर की, इन तमाम नमाजों की कज़ा करे। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, हम नफल नमाजें पढ़े और सलातुत तस्बीह पढ़े और अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगे, जिक्र करे, तिलावत करे। आज की रात को इतना गनीमत समझे। मेरे दोस्तों, देखा जाता है कि हमारा जवान रास्ते पर, सड़क पर घूमता है। सड़क पर घूमने से क्या फायदा, सड़क पर तो पूरी जिंदगी घूमा है। आज की रात को अल्लाह ने मस्जिद में बिठाया, अगर आज की रात भी सड़क पर घूमेगा तो फिर दूसरी रातों में और आज की रात में फर्क क्या रहेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की, ये जूस पीना और सैंडविच खाने के लिए सड़क पर खड़े होना और इधर उधर की बातें करना, गीबत करना। अरे मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी रात में हम गीबत करते, हालांकि ये रात तो ऐसी है कि छोटी नेकी करेगा अल्लाह के दरबार में बड़ी नेकी, अगर छोटा गुनाह करेगा तो अल्लाह के दरबार में बड़ा गुनाह लिखा जाएगा। इसलिए भाई पहले इरादा करो कि हम चाहे घर में चाहे मस्जिद में भाई इबादत में रहेंगे इंशाअल्लाह। अरे कहो ना जोर से इंशाअल्लाह, हम सब इबादत में रहेंगे इंशाअल्लाह। अपनी फर्ज नमाजें पढ़े, नफल नमाज पढ़े, सलातुत तस्बीह पढ़े, सलातुत तौबा पढ़े, सलातुल हाजत पढ़े। आज जितनी भी जरूरत हो सब अल्लाह के सामने रख दो, इसलिए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात में अल्लाह पहले आसमान पर आता और अल्लाह खुद पुकारता है, मेरे बंदे जो जरूरत हो मांग ले, आज मेरी इज्जत जलाल की कसम तेरी हर जरूरत को पूरा कर दूंगा। तो भाई आज की रात तो बहुत गनीमत है, इसे इधर उधर की गीबत करना, खास करके मेरी माँ बहनों को कहूंगा, इधर उधर की बातें करना, भाई क्या जरूरत इस बात की। ये आज की रात मिली, मालूम नहीं आइंदा रमजान किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे बहुत से भाई हमको बराबर याद है जो गुज़श्ता रात में हमारे साथ में थे, उनका खाना पीना उठना बैठना हमारे साथ में था, आज वो अपनी कब्र में पहुंच गए, उनको हमारा हाल मालूम नहीं, हमको उनका हाल मालूम नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, बहुत गनीमत के साथ सबसे पहले हम थोड़ी देर सब मिलकर अल्लाह का जिक्र करें, जैसा हम हर वक्त करते हैं। थोड़ी देर के लिए गर्दन झुकाकर मेरे दोस्तों प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, मारिफत के साथ, मेरी जुबान पर आए अल्लाह तो आपकी जुबान पर भी, अगर जोर से कहो मेरी जुबान पर अल्लाह तो आपकी जुबान पर। हाँ, और मेरे दोस्तों, ये अभी आज एक खुलकर एक बात बताओ मेरे दोस्तों, ये अल्लाह कहना इसका कितना बड़ा फायदा है। भाई अल्लाह कहना कितना बड़ा फायदा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत में एक गुनहगार अल्लाह के सामने होगा। भाई कयामत में एक गुनहगार अल्लाह के सामने होगा और अल्लाह ताला कहेंगे, मेरे बंदे तेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे बंदे तेरे पास कुछ भी नहीं, न नमाज है, न रोजा है, न ज़कात है, न हज है, तेरे पास कुछ भी नहीं, बंदे जा तू जहन्नम में चला जा। तो वो बंदा बेचारा कांप जाएगा, तड़प जाएगा, लेकिन आखिर में अल्लाह क्या कहेंगे, अल्लाह कहेंगे, मेरे बंदे याद है तुझे याद है एक मर्तबा बड़े प्यार से तूने मेरा नाम लिया था अल्लाह, आज उसी नाम के सदके मैंने तेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। तो मेरे दोस्तों, आज की रात तो वैसे भी बहुत बड़ी रात है। भाई सब प्यार से मेरी जुबान पर अल्लाह तो आपकी जुबान पर भी, और प्यार से कहो मेरी जुबान पर अल्लाह आपकी जुबान पर, हाँ और प्यार से कहो आपकी जुबान पर। खैर मेरे दोस्तों, ये आज बड़ी प्यारी रात है, इसलिए इस प्यारी रात में एक बहुत कीमती बात आपके सामने करने आया हूं। मेरे दोस्तों, मैं तो कहता हूं आज की रात जो है वो मगफिरत की रात है। भाई आज की रात मगफिरत की रात, आज तो एक ही काम करना, भाई आज की रात तो एक ही काम करना, भाई मस्जिद में हो या घर में हो, अकेले बैठकर हम दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह के सामने जितना रो सके आज रो ले। आज अल्लाह के सामने जितना रोना हो रो ले, इसलिए कि अल्लाह ताला कसम खाकर कहते हैं कि मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, जब ये बड़ी रात आ जाती है और कोई रोने वाला रोता है, अल्लाह ताला कहते हैं सबसे पहले मैं जिब्राइल को भेजता हूं और जिब्राइल को कहता हूं आज कुछ मत करना, जो मेरा बंदा रोता है उसकी पेशानी पर बोसा दे और उसकी मुलाकात कर ले। और फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाते जिब्राइल उसका नाम मुझ तक पहुंचा दे, जब उसका नाम मेरे पास आएगा अल्लाह फरमाते मैं लिख दूंगा कि मैंने इस बंदे को हमेशा के लिए माफ कर दिया है। तो मेरे दोस्तों, आज की रात तो बड़ी मगफिरत की रात है, बड़ी प्यारी रात है, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले तो आज ये तय कर ले, ये कलमा पढ़े कि ला इलाहा
الا اللہ، بالکل یقین کے ساتھ کلمہ پڑھے کہ اللہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ تیری ذات ہے۔ ارے کہو نا بے شک، جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب عقیدے میں گڑبڑ ہوگی نا بھائی، عقیدے میں گڑبڑ ہوگی نا تو معاف کرنا، اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ روزہ بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ تراویح بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر وہ عزت کا فیصلہ کر دے تو کوئی ہم کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ذلیل ہونے کا فیصلہ کرے تو قسم خدا کی کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا۔ بھائی کرنے والا کون؟ اور میرے دوستو، اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے بہت لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ آج میرے دوستو عجیب و غریب معاملہ، آج اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی اور ملک میں ہوتا ہو، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہوتا ہو، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، کہیں مسلمان کو مارا گیا، کہیں پیٹا گیا، ہم لوگوں نے ہمیشہ انگلی اٹھائی۔ کیا انگلی اٹھائی؟ کہ فلاں کے پاس طاقت ہے، اس نے ایسا کیا، فلاں کے پاس ہتھیار ہے، اس نے ایسا کیا، فلاں کے پاس وہ مشینری ہے، اس نے ایسا کیا۔ ارے میرے دوستو، جس کے پاس طاقت ہے یقین کے ساتھ بتاؤ اس کو طاقت کس نے دی ہے؟ جس کے پاس مشینری ہے، کوئی سپر پاور ہے، اس کو کس نے بنایا؟ اور وہ اللہ کس کا ہے؟ ارے کہو نا ہمارا ہے بھائی، وہ اللہ کس کا ہے؟ کہاں جو ان کو طاقت دیتا ہے، جو ان کو مشینری دیتا ہے، جو ان کو ہتھیار دیتا ہے، جو ان کو پولیس دیتا ہے، جو ان کو مال دیتا ہے، جو ان کو ڈالر دیتا ہے، وہ اللہ جو ان کو دیتا ہے، قسم خدا کی وہ اللہ تو ہمارا ہے بھائی، وہ اللہ تو۔ لیکن آج جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے بندہ میں تجھ سے ناراض ہو چکا ہوں۔ بھائی اللہ بتانا چاہتے بندہ میں تجھ سے ناراض ہو چکا، ورنہ اللہ نے تو کلام پاک میں فیصلہ کر دیا کہ میں کسی اور کا نہیں۔ اے بندہ جب تو مجھے پکارے گا تو میں بھی تیرا بن کے رہوں گا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جب تو مجھے پکارے گا تو میں بھی تیرا بن کے رہوں گا۔ اللہ نے پارہ نمبر 26 میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا۔ اس کا ترجمہ دیکھنے جیسا، اللہ کیا فرماتے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ فرماتے بندہ تیرا کام ایمان لانا، تو ایمان لے آ، پھر تو میرا بن جائے گا اور میں تیرا بن جاؤ۔ لیکن میرے دوستو، اب جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اب تک ہم اللہ کے بنے نہیں اور اللہ ہمارا بنا نہیں۔ اس لیے آج کی رات اس کی کوشش کرے میرے دوستو، دعا مانگے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ کے سامنے ذکر کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو صحیح بات ہے، ہم نے ایمان اور اسلام کے واسطے تکلیف اٹھائی، کہو نا بھائی، ہم نے ایمان کے واسطے تکلیف اٹھائی۔ ہم میں سے کوئی رات کو بھوکا سویا، کوئی پیاسا سویا، کبھی کوئی تڑپا۔ ارے میرے دوستو، اگلے لوگوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی۔ اس وقت ایک عورت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے دوستو۔ یہ عورت، ان کا نام یاد کر لو، حضرت مشاطہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائی کیا نام ہے؟ حضرت مشاطہ۔ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی عورت ہے۔ کس کے زمانے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عورت ہے۔ اس کا بڑا عجیب و غریب واقعہ اس پیاری عورت کا لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ لکھا ہے کہ یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی، کیا نام بتایا آپ کو؟ مشاطہ۔ اس عورت کے بارے میں لکھا ہے یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی تھی۔ فرعون تو دشمن تھا، یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی، اور اس کا کام کیا تھا کہ فرعون کے دربار میں جتنی لڑکیاں اور فرعون کے دربار میں جتنی عورتیں، سب کے بال بنانے کا کام اس کے ذمہ رکھا گیا۔ یہ عورت کا کام ہی یہ تھا کہ شاہی دربار کی جتنی عورتیں ہو، شاہی دربار کی جتنی لڑکیاں ہو، سب کے بال بنانا یہ اس عورت کا کام، یہ مشاطہ کا کام تھا۔ اب ایک مرتبہ یہی عورت جن کا نام ہم نے بتایا حضرت مشاطہ، یہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی۔ بھائی کس کا بال بنا رہی؟ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی۔ بال بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹ گئی۔ جو کنگھی ہاتھ میں ہوتی نا، وہ کنگھی چھوٹ گئی۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی تو ہم کہتے ہائے اللہ، بھائی ہماری زبان سے کیا نکلتا؟ اے اللہ۔ تو اسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹی تو اس عورت کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار۔ کیا نکلا؟ اے موسیٰ کے پروردگار، اے موسیٰ کا رب۔ بس یہ زبان سے نکلا۔ وہ لڑکی تو فرعون کی لڑکی بیٹھی تھی، فوراً پیچھے مڑی اور کہا کہ تو نے کیا کہا؟ تو حضرت مشاطہ نے کہا کہ میں نے کہا اے موسیٰ کا رب۔ تو لڑکی بگڑ گئی، کہا کہ رب تو میرا باپ ہے، فرعون خدا ہے۔
بھائی فرعون اور اللہ کا بھی ایک عجیب و دستور، سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہے، بھائی سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہے، لیکن فرعون کو اللہ نے 400 سال تک دنیا میں رکھا. بھائی بہت لمبی عمر ملی فرعون کو. کتنے سال کی؟ ہاں ایک بات سمجھنا، جب بات آئی تو بات بتا دوں کہ انسانوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے. بھائی ہماری عمر، ہمارے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت جتنے ہیں ان کی عمر 60 اور 70 کے درمیان. کتنی فرمایا؟ 60 اور کچھ ایسے ہوں گے جو 70 کے اوپر بھی جائیں گے، لیکن اکثر کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ان کی عمر 60 ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 70. تو انسانوں کی عمر کم ہوتی. بھائی انسانوں کی عمر، فرعون بھی انسان تھا لیکن اللہ نے اس کی عمر کتنی رکھی تھی؟ 400 سال. ہاں جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. بھائی جناتوں کی عمر، لیکن اب جنات کے بارے میں کچھ کہوں گا تو آپ کہو گے بھائی بڑی رات کو بھی ڈرانے والی بات ہے. جنات سے ہم ڈرتے، وہی تعجب ہے کہ بھائی ڈرتا کیوں آخر تو جنات سے؟ ارے بھائی ڈرتے نا، ہمیں انکار نہیں کرتا دنیا میں جنات ہے. بھائی دنیا میں جنات، اور ماننا پڑے گا، جو نہیں مانے گا ایمان سے نکل جائے گا. اس لیے کہ پورے قرآن کریم میں جناتوں کو جیسے انسانوں کو خطاب ہوا، جناتوں کو بھی خطاب ہوا. بلکہ پارہ نمبر 29 میں ایک سورت اتری جس سورت کا نام ہے سورت الجن. تو جنات ہے، جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. بھائی ایک واقعہ سناؤں جنات کا؟ آپ گھر جا کے ڈرو گے تو نہیں نا، وہ الگ بات ہے کہ معلوم نہیں، ہم لوگ جناتوں سے بہت ڈرتے، بہت ڈرتے. مولانا کہتے ہیں میں اکیلا سویا تو کبھی دروازہ بند ہوتا، کبھی دروازہ کھلتا، کبھی لائٹ جلی، کبھی لائٹ بند ہو گئی. ارے پر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے تجھے پہلے نمبر پر رکھا، اس کو تیسرے نمبر پر رکھا. بھائی جنات تیسرے نمبر پر اور ہم، اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا. کتنی؟ 18,000. اور انسان کو کون سے نمبر پر؟ 1. اور جنات کو تو 3 والا پہلے کو ڈرا رہا ہے. عجیب بات نا، 3 والا. اور کیسا ڈرا تھا؟ عجیب ڈرا تھا، عجیب ڈرا تھا. ہماری ماں بہنیں بھی کہے گی، ہمارا بھائی بھی کہے گا مولانا اتنی گہری نیند سویا تھا معلوم نہیں رات کو چادر کھینچنے لگا. میں نے کہا بھائی جنات کو تیرے سے محبت ہو گئی تو چادر کھینچتا. بھائی جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور حدیث کے امام تھے. حدیث کے امام تھے. انہوں نے اپنی کتاب مرقات، ان کی کتاب کا نام مرقات ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. انہوں نے لکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میرے آگے آگے ایک بوڑھا، لمبا چوڑا بوڑھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا. ملا علی قاری تو اللہ کے ولی تھے. کہتے میں پہچان گیا یہ انسان نہیں، یہ جن ہے، یہ انس نہیں، یہ جن ہے. ملا علی قاری فرماتے میں طواف میں تھوڑا آگے بڑھا اور میں نے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے میں نے پوچھا انت من الجن، کیا تمہارا تعلق جناتوں سے ہے؟ تو کہتے وہ لمبے چوڑے بوڑھے میاں نے کہا کہ ہاں میرا تعلق کس سے ہے؟ جنات سے. میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں. تو ملا علی قاری فرماتے میں نے بہت ساری باتیں کی، وہ کتابوں میں لکھا. اس وقت میں وہ باتیں میں نہیں کرتا کہ کیا کیا سوال کیے، کیا کیا جواب دیے، لیکن اخیر میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس جن سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو وہ بوڑھے میاں جو جن تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسی کعبۃ اللہ کا طواف میں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کیا ہے. بھائی حضرت عیسیٰ کا زمانہ، اس کے بعد 500 سال کے بعد ہمارے نبی کا زمانہ، اور نبی کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر ابھی ملا علی قاری کا زمانہ. تو میرے دوستو بتاؤ جناتوں کی عمر کتنی لمبی ہوگی؟ تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ وہ فرعون کے دربار میں وہ کون اللہ کی ولیہ عورت تھی؟ مشاطہ. مشاطہ، حضرت مشاطہ، وہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنانے کا کام کرتی تھی. کب بال بناتے بناتے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار. تو فرعون کی لڑکی ناراض ہو گئی کہ تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، میرا باپ خود خدا ہے، یعنی فرعون میرا باپ خود خدا ہے. تو وہ مشاطہ نے صاف کہہ دیا کہ تیرا جی چاہے تو تیرے باپ کو بھی کہہ دینا، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو خدا مانتی ہوں جس کو حضرت موسیٰ خدا مانتے ہیں. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس رب کو خدا مانتے میں تو اس کو خدا مانتی، میں تیرے باپ کو خدا نہ. حالانکہ آپ کو معلوم ہے فرعون اپنے آپ کو کیا مانتا تھا؟ خدا. قرآن کریم نے کہا کہ فرعون ایسی جھوٹی باتیں کرتا. فرعون نے کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی. قرآن کریم نے بتایا کہ فرعون دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں کھلاتا، میں پلاتا، میں پہناتا. فرعون کا یہ دعویٰ تھا اور پوری رعایا مانتی تھی کہ خدا کون ہے؟ فرعون. اب یہ مشاطہ نے تو کہہ دیا کہ تیرے باپ کو کہہ دے، تیرے باپ کو کہہ دے، جس کو کہنا ہے کہہ دے، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو کس کو خدا مانتی ہوں؟
اللہ کو, جو موسیٰ جس کو خدا مانے اسی کو میں خدا مانتی. بس وہ بڑی بیٹی تھی, جا کر شکایت پہنچا دی. کس کو شکایت پہنچائی؟ فرعون کو. اب میرے دوستو سننا, جیسے فرعون کو شکایت ملی, فرعون نے اس عورت کو بلایا, اپنے دربار میں بلایا, بہت سمجھایا اور کہا کہ 24 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں, 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ کر لے کہ تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے. اگر تو مجھے خدا مانتی ہے تو ٹھیک ہے, میں تجھے اپنے دربار میں رکھوں گا, لیکن اگر تو موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے تو یاد رکھنا میں ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا کے بارے میں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بھائی اب معاملہ جو ایک طرف رکھے, بھائی اب معاملہ کیا ہوا؟ اب وہ لڑکی نے جب فرعون کو بتا دیا اور فرعون نے مہلت دے دی. کتنے ٹائم کی مہلت دی؟ 24 گھنٹے مکمل ہو گئے. پورے دربار کو لایا گیا, پورے دربار کو سجا دیا گیا اور اس کے بعد اس عورت کو لایا گیا, جس عورت کا نام کیا؟ حضرت مشاطہ. اس عورت کو لایا گیا, وہ عورت درمیان میں آ گئی اور سارا دربار سجا ہوا ہے. اب فرعون نے بڑے دبدبے کے ساتھ, بڑے رعب کے ساتھ, بڑے جلال کے ساتھ پوچھا, بتا تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی؟ اس لیے کہ یہ آخری اور فائنل فیصلہ ہوگا. بس جیسے کہا, مشاطہ نے گردن جھکائی اور کیا جملہ کہا؟ بھائی سب کہو سبحان اللہ. کیا جملہ کہا؟ اس عورت نے کہا, قالت آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اس عورت نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, بڑے جذبے کے ساتھ کہا, میں رب العالمین پر ایمان لے آئی, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی, اور جب میں نے ایک مرتبہ اس پروردگار پر ایمان قبول کیا, اب تو مار بھی دے لیکن تجھے خدا کبھی نہیں مان سکتی. میرے دوستو اتنے بڑے دربار میں فرعون کی عزت کا سوال تھا, فرعون نے کہا کہ اب سمجھ لے میں تجھے کیسی سزا دوں گا. اور میرے دوستو فرعون کی سزا تو اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ جس کو قرآن نے بتایا. قرآن نے بتایا فرعون کی سزا. فرعون کیا کرتا تھا, جب بھی اس کو سزا دینا ہو تو کسی بھی میدان میں مرد ہو یا عورت ہو, سب سے پہلے اس کے کپڑے اتار دیتا تھا اور پورے میدان میں تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا. اور جیسے ہم دیواروں پر کیل ٹھوکتے ہیں ویسا وہ ہاتھ پر کیل ٹھوکتا, اس ہاتھ پر کیل ٹھوکتا, پاؤں پر, یعنی کیل ٹھوکتا جاتا یہاں تک کہ کیل کا آخری سرا زمین کے اندر چلا جاتا. میرے دوستو سوچو کیسی سزا ہوگی, اور اسی سزا کو قرآن نے بتایا. قرآن نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. قرآن کریم کہتا اس فرعون کو اللہ جہنم میں بھیجے گا جس نے کیلوں کو ٹھوک ٹھوک کے سب کو سزائے دی. بس جب اس عورت نے بہت بے باکی کے ساتھ کہہ دیا, اس عورت نے, کون عورت؟ حضرت مشاطہ نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آئی, میں تو موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائی, میں ہارون کے پروردگار پر ایمان لائی, میں تجھ پر ایمان لانے والی نہیں, میں نے اس کو خدا مانا جو آسمانوں پر ہے, میں تجھے کبھی خدا مان. بس اس نے اسی طریقے سے پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا, پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا. اور میرے دوستو اس عورت کو لایا گیا اور اس کی عادت کے مطابق عورت کے کپڑے اتارے اور عورت کو بالکل تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا. میرے دوستو بتاؤ اس وقت اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے بتاؤ نا, ہم لوگ تو صرف سنتے ہیں, میں ابھی تو میں عجیب واقعہ میرے دوستو بتا رہا ہوں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے, ورنہ قسم خدا کی اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی. اس عورت کو اس زمین پر لٹا دیا گیا, وہ عورت تپتی ہوئی زمین پر چلانے لگی, چیخنے لگی. جب بہت زیادہ چلاتی اور چیختی تو فرعون اپنے درباری کو بھیجتا اور کہتا کہ پوچھ اس کو مجھ پر ایمان لاتی ہے یا اللہ پر ایمان لاتی ہے. لیکن وہ عورت ایک ہی جواب دیتی, آمنت برب العالمین, میں اللہ پر ایمان لائی اور ایک بار اللہ پر ایمان لے آئی ہوں, اب جان دے دوں گی لیکن تجھ پر ایمان قبول نہیں کروں گی. میرے دوستو وہ جو بڑی لڑکی تھی, کس کی؟ فرعون کی. اس نے فرعون کو جا کر, جب یہ سزا چل رہی تھی, فرعون کو جا کر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے, اس کا ایک دودھ پیتا بچہ, اور ہم کو معلوم ہے اس لیے کہ یہ تو ہمارے بال بناتی ہے, ہم کو برابر معلوم ہے اس کو دودھ پیتے بچے سے بہت محبت ہے. اور میرے دوستوں کوئی بھی ماں ہو, بتاؤ بچے سے محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں بھائی محبت ہوگی نہیں ہوگی. ماں کو پوچھو, سب سے پہلے پوچھو تو کس سے محبت کرتی ہے, تو ماں اس بچے سے محبت کرتی ہوگی جس بچے کو ماں دودھ پلاتی ہوگی. دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی. تو فرعون کی لڑکی نے اپنے باپ کو کہا کہ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور اس نے کسی عورت کے پاس چھوڑا ہے, آپ تحقیق کرو کس عورت کے پاس ہے, اس بچے کو یہاں پر لایا جائے. اگر اس بچے کو سزا دیں گے تو یہ فوراً ایمان قبول کر لے گی, یہ تجھ پر ایمان قبول کر لے گی. فرعون نے تحقیق کروایا, تحقیق کروانے کے بعد وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا, وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا اور ماں کے سینے پر رکھ دیا گیا.
भाई जाहिर बात है, जब बच्चे को माँ के सीने पर रखेंगे तो बच्चा दूध पीना शुरू करेगा। बच्चा दूध पीना शुरू करेगा, वो माँ के सीने पर बच्चा आया। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, वो माँ बेचारी कैसी तड़प रही थी तपती हुई जमीन पर, और अब उसके सीने पर उसका बच्चा रखा गया, और बच्चा जो है माँ के सीने से लिपट गया, और माँ ने अपने दोनों हाथों से बच्चे को लिपट लिया। अब माँ बच्चे के साथ रो रही है और बच्चा भी माँ के साथ है। उस वक्त फिरौन का दरबारी फिर आया और पूछा कि बता, तू अल्लाह पर ईमान रखती या फिरौन पर ईमान रखती? अगर तू फिरौन पर ईमान रखती है, तेरे बच्चे को हम कत्ल कर देंगे, तेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे। मेरे दोस्तों, वो हजरत मुशाता कैसी प्यारी औरत थी, क्या कहा कि अगर मेरे बच्चे को भी कत्ल कर दोगे फिर भी खुदा का दामन नहीं छोड़ने वाली, खुदा का दामन नहीं छोड़ने वाली। मेरे दोस्तों, आज भी किताबों में लिखा, मैं कहूं मेरे लिए कहना बहुत आसान, आपके लिए सुनना बहुत आसान, लेकिन मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ वो घड़ी कैसी घड़ी होगी। वो बेचारी माँ लेटी हुई है, तपती हुई जमीन पर तड़प रही है, और बच्चा सीने पर है, और बच्चा माँ का दूध पी रहा। उसी वक्त एक जल्लाद को बुलाया गया, उसने अपने हाथ में तलवार ली, और तलवार लेकर इतने जोर से उसने तलवार मारा कि बच्चे के बदन के 2 टुकड़े हो गए, बच्चे के बदन के 2 टुकड़े हो गए, और सारा खून का फुवारा माँ के सीने के ऊपर है। मेरे दोस्तों बताओ, वो माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, वो माँ कैसी तड़पी होगी। बेचारी खुद भी तड़प रही है और साथ में अपने बच्चे को भी तड़पता हुआ देख रही। वो बेटा जो माँ का थोड़ी देर पहले दूध पी रहा था, उसी बेटे का खून अब माँ के सीने पर, माँ के बदन पर, वो माँ तड़पने लगी। जब माँ तड़पने लगी तो फिर पूछा गया, बता तो अल्लाह पर ईमान लाती या फिरौन पर ईमान लाती? वो माँ ने कहा, एक बेटे की मोहब्बत थी जो मेरे आड़े आ सकती थी, अल्लाह ने वो मोहब्बत भी हटा दी। अब तो मैं हूं और मेरा खुदा, अब हमारी मोहब्बत में, मेरे और खुदा की मोहब्बत में दरमियान में अल्लाह ने किसी को नहीं रखा। मेरे दोस्तों, वो कैसी अल्लाह की वलिया थी। खैर मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद वही तकलीफ, उसके दोनों हाथों को फैला दिया गया, दोनों पांव को फैला दिया गया, उसमें कील ठोक दिए गए। खैर आखिर में वो औरत अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जो अल्लाह के रास्ते में तकलीफ उठाता ना, अल्लाह उसको देता नहीं देता। अरे कौन देता नहीं देता? कैसी तकलीफ उठाई भाई, ये कितनी जबरदस्त तकलीफ थी, वो तकलीफ उठाई। और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, तू मेरे रास्ते में तकलीफ उठा ले। अल्लाह फरमाते, तू मेरे रास्ते में तकलीफ उठा ले, मरने से पहले मैं तेरी हिदायत का फैसला कर लूंगा। तो अल्लाह ने कलाम मजीद में फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाते, जो मेरे रास्ते में तकलीफ उठाएगा मैं उसके लिए हिदायत का फैसला करूंगा। अब मेरे दोस्तों जरा प्यार मोहब्बत से सुनना, हमारे प्यारे नबी मेराज पर गए ना। अरे कौन, हमारे प्यारे नबी मेराज पर गए ना। भाई पहले भी आपको मेराज का वाकया बताया गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। लिखा है कि हमारे नबी जब पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हो गई। जब हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत याहया से मुलाकात हो गई। हमारे नबी जब तीसरे आसमान पर पहुंचे तो हजरत यूसुफ से मुलाकात हो गई। अब सुनना, हजरत यूसुफ से कौन से आसमान पर मुलाकात हुई? अब तीसरे आसमान से चौथे आसमान पर जा रहे हैं। पहले आसमान पर हजरत आदम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत याहया से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब हमारे नबी तीसरे आसमान से चौथे आसमान। मेरे दोस्तों, जब हदीस पढ़ो तो अकल हैरान हो जाए। हमारे नबी तीसरे आसमान से चौथे आसमान पर जा रहे, 500 साल की मसाफत है। कितने साल की? 500 साल की मसाफत है। हजरत जिब्राइल साथ में है, जा रहे, अभी चौथा आसमान आया नहीं। उससे पहले हमारे नबी एक मैदान में पहुंचे। इतना लंबा चौड़ा मैदान, इतना लंबा चौड़ा मैदान, और इतनी खुशबू कि हमारे नबी ने फरमाया, कसम खुदा की, ऐसी खुशबू तो मैंने कभी सूंघा ही नहीं था। मेरे दोस्तों, इतनी खुशबू। हमारे प्यारे नबी ठहर गए। भाई ये कहां ठहरे हैं? तीसरे और चौथे आसमान के अंदर हमारे प्यारे नबी ठहर गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां ठहर गए और हजरत जिब्राइल को पूछा कि बताओ, ये मैं तो हर आसमान में गया, पहले आसमान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, लेकिन ये क्या मामला कि तीसरे से चौथे आसमान में जा रहा हूं? इतना बड़ा मैदान है और हर तरफ खुशबू ही खुशबू नजर आती है। ऐसा लगता है कि कहीं अल्लाह ने यहां जन्नत तो नहीं रखा। भाई अल्लाह ने यहां जन्नत तो नहीं रखा। और हमारे प्यारे नबी ने क्या पूछा? जिब्राइल, अगर जन्नत है तो मुझे भी बता दो, ताकि मैं भी तो देख लूं कि जन्नत यहां पर कैसे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अल्लाह के रसूल, जन्नत यहां नहीं, जन्नत तो अल्लाह ने 8 जन्नतों के ऊपर रखा। भाई 7 आसमानों के ऊपर रखा। अभी तो आप तीसरे आसमान, अरे बात समझ में आ रही ना, अभी तो आप तीसरे और चौथे आसमान के दरमियान। जन्नत तो अल्लाह ने 7 आसमानों के ऊपर रखी, जन्नत अभी आई नहीं, जन्नत अभी आई नहीं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल फिर बताओ, ये इतना बड़ा मैदान और यहाँ खुशबू और यहाँ जन्नत जैसी फिजा, ये है क्या? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया, प्यारे नबी, अल्लाह ने यहाँ पर हजरत मुशाता की कब्र को रखा है।
اللہ نے یہاں پر حضرت مشاتا اور پھر یہ مشاتا کا واقعہ بتایا اور کہا اللہ نے یہاں مشاتا کی قبر کو رکھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مشاتا فکر مت کرنا، یہاں تیری بھی قبر ہے اور تیرے دودھ پیتے بچے کو ہم نے تیرے سینے پر رکھا ہے، تیرے دودھ پیتے بچے کو ہم نے تیرے سینے پر رکھا، نہ اس کو تکلیف نہ اس کو تکلیف۔ حضرت جبرائیل نے کہا پیارے نبی آپ بھی ان کی قبر پر جاؤ، اللہ کا حکم ہے آپ ایک مرتبہ ان کی قبر پر جاؤ گے اللہ جنت کے تمام دروازے ان کے قبر میں کھول دے گا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان کن کی قبر پر گئے؟ حضرت مشاتا۔ تو میرے دوستو جو اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاتا اللہ اس کو دیتا۔ تو آج میں بھی آپ سے ایک بات کہوں گا، حضرت مشاتا نے تو بہت بڑی تکلیف اٹھائی، بھائی ہم کو وہ تکلیف اٹھانے کے لیے کہا، ہم کو تو اتنا کہا جاتا بھائی اللہ کے واسطے یہ جو نفس ہے نا اس کو مار دے، بھائی اللہ کے واسطے یہ جو نفس ہے، بھائی آج کون ہے ہر ایک کا نفس کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، ہم اپنے آپ سے کہے کہ تو کہتا نماز نہیں پڑھنا، میرا رسول کہتا نماز پڑھنا میں پڑھوں گا، ارے بھائی ہوگا کہ نہیں؟